لیکن میرے بھائیوں کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کے علاوہ کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ بھئی کسی کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اب وہ چاہے بات صحیح ہو یا غلط ہو، ہمیں اس کو ماننا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، دلیل سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کسی نے نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو۔ ہر امام نے یہی کہا ہے کہ جب حدیث مل جائے، قرآن کی آیت مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، سئل عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اذا قلت قولا کتاب اللہ یخالف، جب آپ کوئی ایسی بات کہیں قرآن اس کے خلاف ہو، اس کے خلاف ہو، آپ کی بات قرآن کے خلاف ہو، تو آپ نے کیا کہا؟ اترکو قولی بکتاب اللہ، کہا کہ میری بات نا اللہ کی کتاب کے آگے چھوڑ دو۔ پھر کہا گیا فقیلا اذا کانا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف، جب اللہ کے رسول کی حدیث آپ کی مخالفت کرتی ہو تو کہا اترکو قولی بخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات رسول کی حدیث کے آگے چھوڑ دو۔ پھر سوال کیا گیا، فقیلا کہا گیا کہ اذا کانا اثر قول الصحابہ یخالف، جب صحابہ کا قول آپ کے خلاف ہو تو کہا کہ میری بات چھوڑ دو اور اب صحابی کی قول کو لے لو۔ امام نا بری الذمہ ہو گئے، سارے اماموں نے یہی کہا ہے کہ میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابی کے خلاف ہو، چھوڑ دو، میری بات نہیں ماننا ہے۔ امام حنیفہ کی تو کتابوں میں یہ نقو میں ملتا ہے، قول ملتا ہے کہ صحیح حدیث مل جائے تو یہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو۔ میرے بھائیوں کسی کی بات آنکھ بند کر کے مانی نہیں جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ مسجد نبوی ہے، سامنے قبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، کہتے تھے نا کہ ہر آدمی کو، حدیث پڑھاتے تھے اشارہ کرتے قبر کی طرف، کہ ہر آدمی کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، اشارہ کرتے ہیں مگر سوائے اس قبر والے کے، یعنی سب کی باتیں مانی بھی جا سکتی ہیں، رد بھی کی جا سکتی ہیں، سوائے اس صاحب قبر کے، یعنی اس قبر والے کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ان کی بات صرف مانی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔